السلام علیکم. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اسفکسیا. مطلب جب باڈی کو آکسیجن کم ملتی ہے یا پوری طرح رک جاتی ہے. اسفکسیا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب آکسیجن کم ہو جائے, ٹھیک ہے, باڈی میں, اور ٹیشوز کو آکسیجن نہ ملے تو نارمل سیلز میں جو فنکشنز ہوتے ہیں, نارمل میٹابولزم جو پروسیس ہوتا ہے وہ رک جائے, اے ٹی پی ختم ہو جائے, پی ایچ ہماری کم ہونے لگے, ٹھیک ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے, لیکٹک ایسڈ بھی بڑھ جائے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اسفکسیا وہ حالت ہے جب باڈی کے ٹیشوز کو ایڈیکویٹ آکسیجن نہیں ملتا, یا تو آکسیجن کی ڈیلیوری کم ہے یا یوٹیلائزیشن میں کوئی رکاوٹ ہے. جب آکسیجن کم ہوتی ہے تو ان ایروبک میٹابولزم شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے لیکٹک ایسڈ کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے, پی ایچ کم ہو جاتی ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی جمع ہونے لگتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا باڈی کے سیلز کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایٹیولوجی کیا ہے, کازز کیا ہیں اسفکسیا کے. ٹھیک ہے, نمبر 1 فزیکل, نمبر 2 گیسز, نمبر 3 ڈرگس. ٹھیک ہے, فزیکل جب ہوا کم ملے, ٹھیک ہے, جیسے ماؤنٹین میں بندہ جائے, جیسے کلوز کمرے میں جہاں فریش ایئر کم ہو. گیسز لائک جب ہم ہارمفل گیسز لے لیتے ہیں, فار ایگزامپل کاربن مونوآکسائڈ, ہائیڈروجن سائنائڈ, ہائیڈروجن سلفائڈ, ٹھیک ہے, تو یہ گیسز آکسیجن کی جگہ لے لیتے ہیں, باڈی کو پوائزن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ڈرگس میں کون سی ہیں؟ جب نارکوٹک ہو, اینستھیٹک ڈرگ ہو, تو وہ کیا ہے, بریتھنگ سینٹرز کو ڈپریس کر دیتی ہیں. مطلب دماغ کو سگنل کم ملتا ہے کہ سانس لیں, انسپائریشن والا ایکسپائریشن والا سارا پروسیس بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور میکینیکل میں جب راستہ بلاک ہو جائے, لائک ان ہینگنگ, چوکنگ, سموتھرنگ, اسٹرینگولیشن, تو ہوا پہنچتی ہی نہیں ہے. پیتھولوجیکل کون سی ہے؟ جب کسی بیماری کی وجہ سے, جیسے لیرنگس میں الرجی یا ڈیزیز ہو, لیرنگس میں کوئی ٹیومر ہو, یا ٹریکیا کا کوئی ٹیومر ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی جیسے ایئر سیکس ہماری جو اس کی انفلاممیشن ہو جائے, ٹھیک ہے, جیسے نمونیا ہو جاتا ہے, تو کیا ہے, ہوا کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کاز ہے اسفکسیا کا. ٹھیک ہے, فرسٹ فزیکل, دین گیسز, دین ڈرگس, میکینیکل, ایتھولوجیکل. ٹھیک ہے, اب نا ہم دیکھیں گے اناٹمی. ٹھیک ہے, اناٹمی اسفکسیا کیوں امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جب بھی بریتھ بلاک ہو جاتی ہے, جب آکسیجن کم ہوتی ہے, تو وہ سب ریسپائریٹری پاتھ وے اور نیک کی اسٹرکچر کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہائیڈ بون, لیرنگس, فیرنگس, ٹریکیا, یہی راستے ہیں ہوا کے آنے اور جانے کے. ٹھیک ہے, اگر کوئی پریشر لگے, لائک اسٹرینگلنگ, ہینگنگ, یا فیرنگس بلاک ہو, لائک ان چوکنگ اور الرجی, تو ہوا کا فلو رک جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اسٹرکچر پڑھنا لازمی ہے کہ کیا ہے یہ سارے. سیکنڈ میں ویسے پڑھ کے آئے اناٹمی میں. نیک کے اسٹرکچرس اور کون سے ہوتے ہیں, جیسے کیروٹیڈ آرٹری ہو گئی, جگولر وینس ہو گئی, ورٹیبرا ہو گئے, نروز ہو گئی. یہاں پریشر لگے تو بلڈ فلو بھی افیکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دماغ کو بھی کم آکسیجن ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسفکسیا کے سمٹم جو ہوتے ہیں نا, سارے دماغ اور کا سمجھنے کے لیے اناٹمی آف نیک اور ریسپائریٹری پاتھ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس کی, نہیں, بایو کیمسٹری کی. ٹھیک ہے, اب ڈیورنگ اسفکسیا بایو کیمسٹری کیسے بگڑ جاتی ہے. اب آپ کو پتا ہے, میں نے ابھی بتایا کہ ظاہر سی بات ہے, ایک سانس کم آ رہی ہے, بریتھنگ کم ہو گئی ہے, رک گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آکسیجن کیا ہو گئی, رک گئی. ظاہر سی بات ہے, پی ایچ کیا ہو گئی, انکریز ہو گئی, سوری, کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہو گئی, زیادہ ہو گئی, تو پی ایچ ڈیکریز ہو گئی. کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے, ایک ایسیڈک گیس ہے. ٹھیک ہے, تو پی ایچ گر جاتی ہے تو ایسیڈوسس, لیکٹک ایسڈ کی وجہ سے بھی, کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں, ہائپر کیپنیا کہتے ہیں. آکسیجن کم ہو جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, ہائپوکسیمیا کہتے ہیں. اچھا, بلڈ شوگر اور پوٹیشیم بھی بڑھ سکتے ہیں, ہائپو وینٹیلیشن کی وجہ سے باڈی میں ٹاکسن اسٹے کرتا ہے. یہ ساری چیزیں. اچھا, ٹائپس آف اسفکسیا ہم دیکھیں گے, 4 مین ٹائپس ہیں. کون سے 4 مین ٹائپس ہیں؟ انوکسک اسفکسیا, اینیمک اسفکسیا, اسٹیگنیٹ اسفکسیا, ہسٹوٹاکسک اسفکسیا. سوری. اچھا, انوکسک میں ایئر پہنچتی ہی نہیں ہے. اینیمک میں ہیموگلوبن کم یا ویک ہو جاتی ہے. اسٹیگنیٹ میں سرکولیشن سلو ہوتی ہے, سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹیگنیٹ میں. ہسٹوٹاکسک میں ٹیشو آکسیجن لے بھی رہی ہے لیکن یوز نہیں ہو رہی, لائک سائنائڈ پوائزنگ میں بھی یہ, مطلب لائک سائنائڈ پوائزنگ میں یہ ساری ہوتی ہے کہ آکسیجن لے بھی رہی ہے پر یوز نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگی ہماری 4 ٹائپس اسفکسیا کی. ٹھیک ہے, اب ہم بعد میں بھی پارٹ 2 میں بات کروں گی سب کی وجوہات کیا ہے, الگ الگ کلاسیفیکیشن کی. ابھی تھوڑا اوور ویو لو اسفکسیا ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں فزیولوجی. 3 فیسز ہوتی ہیں ڈیورنگ اسفکسیا, فیس 1, فیس 2, فیس 3.
फेज़ 1 में जब ऑक्सीजन कम होने लगती है, बॉडी रिस्पॉन्ड बाय ब्रीथ फास्ट, हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है, ठीक है। उसमें इस वजह से पल्स हमारी चेंज हो जाती है कि सर्कुलेशन ज़्यादा हो रही है, स्लाइड साइनोसिस आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फेज़ 2 में क्या होता है, स्ट्रगल टू ब्रीथ। जब एक सांस रुकती है ना, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं ब्रीथ करने के लिए। अच्छा, उसमें कंजेशन हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, सारी चीज़ें जैसे टाइनी हेमरेज पे टीका अपीयर हो जाती हैं बॉडी में, ठीक है। फेज़ 3 में क्या होता है कि बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, ब्रीथ बिकम वीक एंड स्लो, प्यूपिल पूरी डायलेट हो जाती है, पर्सन फैंट बिल्कुल वीक हो जाता है और देन डेथ हो जाती है, ठीक है। सम टाइम वोमिट भी होती है, टर्मिनल वोमिटिंग होती है जो हमारी बिफोर डेथ में होती है, ठीक है। जैसे अगर कोई हैंगिंग में बंदा मर गया है तो क्या होता है, वाइट पर जो वो आती है, यार कोई वर्ड नहीं छोड़ो, पैथोलॉजी हम देखेंगे आफ्टर डेथ क्या हो जाती है एस्पेक्ट्स की वजह से। अच्छा, आफ्टर डेथ पैथोलॉजी में क्या होता है, कैपिलरी पूरी जो है ना पूरी डायलेट हो जाती है। आफ्टर डेथ क्या होती है, ये तो हो गई ड्यूरिंग लाइफ, जैसे बंदा अभी मरा नहीं है, पहले ये जो है ना फेसेस सारी हुई फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में जो आफ्टर डेथ, उसके बाद क्या होगी, पूरी कैपिलरीज कंजेशन हो जाएगी, ब्लड स्टेज फ्लूइड, इट इज़ अ क्लासिकल साइन, ब्लड वहाँ पे स्टे करेगा, ठीक है। अच्छा, टारडोइज स्पॉट, इसकी मुझे प्रोनाउंस नहीं आ रही, टारडोइज स्पॉट, ठीक है। ये पिटिकाए होते हैं, स्मॉल हेमरेजेस होते हैं, ठीक है। साइनोसिस, फेस पूरा साइनोस्ड हो जाता है, लिप्स नेल बिकम ब्लू हो जाते हैं, एडिमा फ्लूइड इन फेस ड्यू टू रेज प्रेशर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी देख ली। मैं अभी पिक्स दिखाऊंगी, टारडोइज स्पॉट्स क्या होते हैं, साइनोसिस क्या होते हैं, सारी चीज़ें अभी मैं दिखाऊंगी पिक्स में, ठीक है।